अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल पाकिस्तान के तारीख में इंतहाई अहम दिन था, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हो गई। और पिछले महीने 8 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाई गई। उसके बाद 25 मार्च को ये तहरीक अदम इत्तेमाद कौमी असम्बली में पेश की गई। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि 3 मार्च को इस तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग होगी। लेकिन 3 मार्च को कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने इस करारदाद को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका कहना था और उनका मानना था कि इनके पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। क्योंकि इससे पहले कई मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है और इस तहरीक अदम इत्तेमाद के पीछे बैरूनी हाथ है। इसलिए डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने 3 मार्च को ये करारदाद मुस्तरद कर दी और ये करारदाद असम्बली से खारिज कर दी। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत ये मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत ये मेरी भी जिम्मेदारी है और इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के वक़ार और सलामती का ख्याल रखे। दोस्तों, जब डिप्टी स्पीकर ने इस करारदाद को खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अज़-खुद नोटिस लिया, जिसके बाद तकरीबन 5 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उससे पहले क्या हुआ। उससे पहले जब कासम सूरी ने इस करारदाद को खारिज कर दिया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी और उन्होंने अगले इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया। जिसके बाद अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन में अपना फैसला सुनाया और जुमरात को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके नतीजे में उन्होंने तहरीक अदम इत्तेमाद को दोबारा बहाल कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कौमी असम्बली को भी दोबारा बहाल कर दिया और इसके अलावा निगरान हुकूमत के लिए जो इक़दामात किए गए थे सदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उनको भी कलअदम करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि कासम सूरी ने ये जो तहरीक अदम इत्तेमाद मुस्तरद की है ये कलअदम करार दी जाती है, क्योंकि ये एक गैर आइनी इक़दाम है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि स्पीकर जो है वो हफ्ते के दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाएगा और उसमें हर हालत में तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग हुई। तो कल हफ्ते के दिन जब स्पीकर ने ये इजलास बुलाया तो तकरीबन 10:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ और उसके बाद लंबी लंबी तकारीरी की गई और ये मामला मज़ीद लटकता गया। उसके बाद तकरीबन रात के 9 बजे जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अभी तक इस मामले पर वोटिंग नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत खोलने का हुक्म दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कौमी असम्बली की स्पीकर इस पर वोटिंग नहीं करेंगे और अगर कौमी असम्बली का स्पीकर तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग नहीं करेगा तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी और उसके बाद चीफ जस्टिस उस पर अपना फैसला सुनाएंगे और कहेंगे कि उसको क्या सज़ा देनी है और हो सकता है कि उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बहुत से लोगों के दरमियान मुशावरत जारी रही और आखिरकार मुशावरत इस फैसले पर ख़त्म हुई कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और स्पीकर ने कहा कि चूँकि मुझे वो मरासला दिखाया गया है और मैंने बज़ाते खुद वो मरासला देखा है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है और तहरीक अदम इत्तेमाद के पीछे एक बैरूनी साजिश मुलव्वस है, इसलिए मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता और इजलास की जो बाकी कार्रवाई है वो अयाज सादिक कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद इजलास की कार्रवाई मामूल के मुताबिक शुरू हो गई, जिस तरह के एजेंडे में शामिल था और एजेंडा नंबर 4 में ये था
کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی جائے گی، تو پھر ایاز صادق نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی، جس کے نتیجے میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف 174 ارکان نے ووٹ دیے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں وہ ارکان شامل نہیں تھے جو پی ٹی آئی سے منحرف ہو گئے تھے۔ اب تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اپوزیشن کے کچھ مقاصد ہیں، وہ میں ذرا 2-3 مقاصد اس میں سے آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے عمران خان کی حکومت میں پہلی دفعہ اوورسیز جو پاکستانی ہے، یعنی وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی بھی اب اپنے وزیراعظم کے انتخاب میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے اپوزیشن کا وہ یہی ہے کہ وہ اس میں ترمیم کریں گے تاکہ وہ اس کو ختم کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 90 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو عمران خان کی پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے کام جو یہ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھینیں گے۔ دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا بڑا کام اپوزیشن کرے گی، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ ہے، کیونکہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان میں شفاف انتخابات کرائے، کیونکہ اگر یہ الیکشن 2023 کا الیکشن ای وی ایم سے ہوتا ہے تو پھر اس میں دھاندلی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اپوزیشن کا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ وہ اس کو بھی ختم کرے گی۔ اس کے بعد جو نیب کے قوانین ہیں ان میں ترامیم کی جائے گی۔ اس کے بعد نواز شریف پاکستان آئیں گے، ان کا نام اے سی ایل سے نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا نام بھی اے سی ایل سے نکالا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر بھی بتا دوں کہ جو صدر نے ریفرنس دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں، جو آرٹیکل 63A کے حوالے سے، کہ جو منحرف ارکان ہیں اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو ان کو کتنی نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کو 5 سال نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا، 10 سال نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ان کو تاحیات نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں صدر مملکت کو وہ ریفرنس واپس لے لینی چاہیے، کیونکہ رات کو جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تو ان منحرف ارکان نے ووٹ کاسٹ نہیں کی، کیونکہ اگر وہ ووٹ کاسٹ کرتے تو ان پر تاحیات نااہلی لگ سکتی تھی، لیکن چونکہ اپوزیشن کے ارکان اس کے علاوہ بھی اس کی تعداد جو ہے وہ موجود تھی، اور 172 کی ارکان کی تعداد رات کو قومی اسمبلی میں موجود تھی، اس لیے اس کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر وہ ووٹ ڈالتے تو سب سے پہلے تو وہ قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ ان پر تاحیات نااہلی بھی لگ سکتی، اس لیے ان تمام ارکان نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کل رات عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر بس ووٹنگ کرائیں گے، تو اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی، اور وہ بہت زیادہ دکھی تھے، اور انہوں نے اس دکھ کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو، یعنی پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کے خلاف تھی، تو اس لیے وہ یہ شکوہ کرتے نظر آئے کہ ایسا تو کوئی اور پاکستان میں رہ نہیں گیا جو میرے خلاف ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان نے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں بتایا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش ہے، اور آخر یہ موقع ہمارے پاس آ گیا ہے کہ ہم اس سازش کو ناکام کریں اور ہم امریکہ کی غلامی سے نکل جائیں۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اور آخر کار وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور اب
عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد بہت سے مشہور صحافیوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور اس بارے میں مشہور صحافیوں نے کیا ٹویٹس کیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حسن نثار نے ٹویٹ کیا، بزدل قوم کے بہادر لیڈروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسد قیصر صاحب، آپ نے عمران خان سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تحریک انصاف اور عمران خان پر ڈٹ کر تنقید کرے، لیکن اگر آپشن نون لیگ اول پیپلز پارٹی ہو تو اپنی جہالت کا بھی ماتم کرے۔ یعنی حسن نثار صاحب نے پاکستانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم ایک بزدل قوم ہے اور عمران خان اس کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ اور اسد قیصر نے جب قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ سے استعفیٰ دے دیا تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ عمران خان کے بیڈ گورننس پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کے طرز حکمرانی پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے مقابلے میں آپشن پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہو تو ساتھ میں اپنی جہالت پر بھی ماتم کرے۔ اس کے بعد مشہور اینکر عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا، انصاف شریفوں کو چاہیے تو عدالت آدھی رات کو بھی لگ سکتی ہے۔ آپریشن ریجیم چینج کامیابی سے مکمل۔ یعنی اس سے پہلے تقریباً 4 بجے تھے جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عدالت میں ایک درخواست دائر کریں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، لیکن ان کی یہ درخواست اس بنیاد پر مسترد کر دی گئی کہ ابھی عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ کی یہ درخواست جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر شریفوں کو انصاف چاہیے یا شریفوں کو عدالت میں جانا ہے تو عدالت آدھی رات کو بھی کھل سکتی ہے، کیونکہ تقریباً 10 بجے چیف جسٹس نے عدالت کھلنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ صابر شاکر نے ٹویٹ کیا کہ خان کی اننگز ختم کر دی گئی، اور ایک دوسرا ٹویٹ انہوں نے یہ کیا، معلوم ہے میں تنہا ہوں، سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں لیکن پھر بھی لڑوں گا۔ عمران خان کے بطور وزیراعظم آخری الفاظ، یعنی وزیراعظم عمران خان نے اپنے آخری الفاظ یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تنہا ہوں، یعنی سب لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں لیکن میں پھر بھی آخری بال تک لڑوں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹویٹ صدیق جان نے کیا، عمران خان کو کم از کم کرپشن، لوٹ مار اور جھوٹ بولنے پر نہیں نکالا گیا، امریکہ کے سامنے ڈٹ جانے پر گھر بھیجا گیا۔ صدیق جان نے کہا ہے کہ عمران خان پر کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، انہوں نے لوٹ مار کیا ہے یا انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، صرف اس بنیاد پر ان کو ہٹایا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی سازش کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ تو ناظرین، یہ چند مشہور صحافیوں کی رائے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ بہت سے مشہور صحافیوں نے اور اس کے علاوہ عام پاکستانی عوام نے اس بارے میں بہت دلچسپ ٹویٹ کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔